بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے آغاز ہے ہمارے آج کے درس کا بإذن اللہ تعالی. اور جو قصہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی خلافت کا، اس کے ضمن میں یعنی خلافت کے ضمن میں تخلیق اور یہ تمام جو امور ہیں اس کا اعلان فرمایا، اس کا بیان فرمایا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہاں سے آغاز ہوا تھا تاریخ ابو البشر کا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ رب العزت نے زمین پر خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا. خلافت اور امامت کا حقدار جس انسان نے بننا تھا، اس کی آمد کا اعلان تھا، اور اس میں اس کی عظمت اور شرف کا اظہار بھی ہے. تو ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر، کیونکہ ان کی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے فیصلے پر اعتراض کریں. سوال ضرور ہے، استفہام ضرور ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، لیکن اس استفہام میں اصل میں کیا چیز ہے؟ علم طلب کیا جا رہا ہے، اللہ سے حکمت معلوم کی جا رہی ہے اللہ رب العزت کے اس فیصلے کی، تاکہ ان کو رشد حاصل ہو جائے اور ان کو اللہ رب العزت کی اس حکمت کے بارے میں علم ہو تو مزید اپنی عبادت میں اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور حمد و ثنا بیان کرنے میں وہ اور بھی بڑھ جائیں. استعلام، استکشاف، سوال علم کے لیے تھا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ ان کو کیسے اس بات کا علم ہوا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا بہت سا، تو ظاہر ہے کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے صراحت کے ساتھ کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، اور پھر خود ان کا ملائکہ کا اقرار ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا. اور حقیقتاً جو علم کی نسبت ہے علم کلی کی، وہ صرف اللہ ہی کی طرف کی جا سکتی ہے، وہی سب کو سکھانے والا ہے. تو اس لیے ایسی بات تو نہیں کہ ان کے پاس علم غیب تھا. البتہ اس میں اب کئی امکانات ہیں جن کا قرآن کریم نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ عقلی طور پر ان کا جو ہے وہ ان پر بات کی جا سکتی ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت کی خبر دینے سے معلوم ہو گیا، بالکل اس میں بھی کوئی شک نہیں، ہو سکتا ہے خبر دینے سے معلوم ہوا ہو. مزید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو صفات بتائیں آدم علیہ السلام کی، اور کچھ خود انہوں نے دیکھا کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہو رہی ہے، اور ان کے جو ذمہ داری ہے اور اللہ نے ان کو جو مقام دینا ہے زمین میں خلافت کا، امامت کا، اور امامت کا جو منصب ہے وہ کن کن چیزوں کا متقاضی ہے، اور اس کے ضمن میں فساد فی الارض ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد حق اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا، انسانوں کے درمیان محاکمہ، یہ تمام چیزیں ان کے سامنے تھیں. اور اللہ کے جو ملائکہ ہیں وہ خالص عقل ہیں، ملائکہ خالص عقل ہیں، عقل سلیم،
اور فطرت سلیم کے کمال پر ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو اس لیے ان کو ان قرائن سے بھی یہ معلوم کرنے میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی کہ آدم کی اولاد میں یہ اوصاف ہو سکتے ہیں کہ زمین میں خون بہائے اور وہ فساد کرے. تو اس لیے ان چیزوں کے میں زیادہ ڈوبنا اور خوض کرنا بحث و جدال کا فائدہ نہیں ہے. اگر ان کے اس بات کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا یا انہیں کیسے علم ہوا آدم کی اولاد کے اور ذریت کی صفت کا، کوئی حکمت ہوتی، کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ میں بتا دیتے. تو یہ تمام امکانات بہرحال موجود ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس علم غیب نہیں تھا. تو آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ایک عظیم شرف کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ وہ شرف ہے کہ راجح قول کے مطابق جس کے بعد آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، فرشتوں کی طرف سے بھی اور ابلیس کی طرف سے بھی حکم دیا گیا. البتہ ملائکہ نے سجدہ کیا اور ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس کے انکار کی پھر جو اس کا جو واقعہ ہے اور بات ہے اس کا ذکر بعد میں ہوگا. بہرحال وعلم آدم الاسماء کلہا، تو فرمایا کہ اور سکھا دیے آدم کو. کس نے سکھا دیے؟ اللہ رب العزت نے. پہلے بات ہو رہی ہے نا یہاں پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور واو کے ساتھ اسی قصے کی جو ہے وہ تسلسل ہے اسی بات کا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اللہ رب العزت نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو. کیا سکھا دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب کے سب نام سکھلا دیے. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. کن کو؟ ناموں کو، یا جن چیزوں کے نام تھے ان کو؟ جن چیزوں کے نام تھے ان کو. اور یہ ممکن ہے کہ نام اور وہ چیزیں جن کے نام تھے دونوں کو پیش کر دیا گیا، اسم اور مسمى. اسم جو نام ہے اور مسمى جس چیز کا نام ہوتا ہے، تو مسمیات پیش کر دیے گئے. یہ بات زیادہ لائق ہے کیونکہ عرضہم، ہم کی ضمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ جمع کے لیے، جو عقلاء کے لیے استعمال ہوتی ہے، عقل والوں کے لیے، جن انس ملائکہ. اگر عقلاء نہ ہو، غیر ذوی العقول ہو، تو پھر ہا آنا چاہیے تھا، جو عام قیاس ہے لغت کا. سمجھ گئے؟ عرضہم. البتہ اس میں پھر ہم بات کریں گے ابھی کہ ان اسماء سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس پر بہت مفصل گفتگو کی ہے مفسرین نے، اور اس پر بہت اہم نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں علمی اور شرعی اعتبار سے. اس کو جاننا بھی ضروری ہے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے عرض کیا، پیش کیا. فقال انبئونی، تو فرمایا کہ مجھے انبئونی باسماء هؤلاء، کہ مجھے ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ. یہاں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ نام نہیں پیش کیے تھے. کیا پیش کیا تھا؟ مسمیات پیش کیے تھے. انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اچھا، ان کا یہ قول تھا کہ یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، اور اسی کے ضمن میں خلافت پر بھی اعتراض تھا نا کہ اللہ رب العزت آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ بنے گا یہ انسان، جبکہ اس کی صفت میں تو یہ ہے کہ یہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا. تو یہ ان کا ایک دعویٰ تھا، اور یہ ان کی سوچ، ان کا خیال بھی تھا. تو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسماء آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد، اور فرشتوں کا جو عجز تھا ان اسماء کو بیان کرنے سے، ان مسمیات کو جو علم تھا جو وہ نہیں ان کے پاس موجود نہیں تھا، جب وہ ان ناموں کو بتانے سے عاجز ہو گئے تو اللہ نے اس کو دلیل بنایا آدم علیہ السلام کی خلافت پر کہ یہ ان اسماء کا جو علم ہے، ان اسماء کا علم ہے، یہ اہل بناتا ہے آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو، کہ ان میں ایسے لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، جو خلافت و امامت کے حقدار ہوں گے زمین میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے تو فرمایا ان کنتم صادقین، شرط الجزا کا تعلق ہے نا. اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں. کس دعوے میں؟ کہ آدم کو خلافت ملنا قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا ان اوصاف کی بنا پر جو آدم کے انہوں نے بیان کیے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں نام نہیں آتے، آدم کو نام آتے ہیں، پھر تمہاری یہ بات، تمہارا یہ دعویٰ سچا نہ ہوا. اور دیگر بھی جو تم سوچ رہے تھے، اس میں عموم ہے نا، ان کو تم صادقین، یہ تو نہیں کہا کہ تم صادقین فی شیء فلاں. تو تم جو بھی سوچ رہے تھے ان کے بارے میں، تو یہ تعلیم الاسماء اور آدم کا علم میں فائق ہونا اور تمہارا اس علم سے
غافل ہونا یا تمہارے پاس لا علم ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ آدم واقعی اہل ہیں اس چیز کے. ان کنتم صادقین. قالوا سبحانک. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا پھر جب اللہ نے ان سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ، خبر دو ان ناموں کے بارے میں. تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ سبحانک. اس میں عاجزی ہے یا تکبر ہے؟ اس میں عاجزی ہے. اور شیطان میں کبر ہے. اس نے کبر کا اظہار کیا، جبکہ یہ وہ ہیں جو حقیقتاً اہل علم کی شان ہے. اگر کسی بات کا علم نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحانک. اس کلمے کے بہت سے قرآن کریم میں استعمالات ہیں مختلف مقامات پر. تعجب کے لیے بھی آتا ہے، تعجب کے لیے بھی آتا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، فرمایا سبحانک، اللہ پاک ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرنا، علم بیان کرنے سے پہلے یا خصوصاً اپنی علم کی نفی کرنے سے پہلے، یہ بھی اہل علم کی شان ہے. اور اسی طرح سے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا اور اللہ سے توبہ قبول کرنے کی درخواست کرنا، دعا کرنا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ. توحید کے اقرار کے بعد فوراً کیا کہا ہے؟ اپنا قضیہ پیش نہیں کیا ہے پہلے کہ انی کنت من الظالمین فاغفر لی. سبحانک، تو پاک ہے. اس لیے کہ اللہ کہ تیری شان سے تو یہ بعید ہے. بلکہ اگر انسان اپنے معاملے میں حق پر بھی ہو، تب بھی جب اللہ رب العزت کی طرف سے سوال آتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ تم نے کیا یا نہیں کیا، تو ادب کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ اپنی پاکی بیان نہیں کرتا ہوں، میں تو اس میں واقع ہو جاتا، تیری رحمت سے بچا اگر بچا تو. سبحانک. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب سوال کرنا ہے قیامت کے روز تک. کیا اس کا صیغہ ہے سوال کا؟ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. تو کیا جواب میں آئے گا؟ سبحانک. اور اس طرح سے سورہ فرقان میں آتا ہے کہ جب ان کے جو اولیاء جو بنائے مشرکین نے اپنے، ان سے سوال ہوگا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. کیا تم نے گمراہ کیا تھا ان کو، میرے ان بندوں کو، یا خود ہی گمراہ تھے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا سبحانک ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء. سبحانک، اللہ کی پاکیزگی کا اظہار کرنا. سبحان اللہ کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے. اور اسی وجہ سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمام نقائص اور ان باتوں سے جو مشرکین اور جہلاء اللہ سے منسوب کرتے ہیں ان کی نفی کرنا مقصود ہو اللہ کی ذات باری تعالیٰ سے، تو یہ کلمہ ہوتا ہے. یہ اس کلمے کا اقرار، اس کا اظہار اپنی زبان سے کیا جاتا ہے. یہ بھی قرآن نے سکھایا، تعلیم دی. حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہی تعلیم اور ادب ملتا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. تو اللہ کو ہر طرح کے شرک سے، اسماء و صفات میں، اس کی الوہیت اور ربوبیت میں پاک قرار دینا، یہ کلمہ بہت عظیم وصف کا حامل ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے کسی بھی قسم کا. لا علم، کسی بھی قسم کے علم کا وجود نہیں. الا ما علمتنا، مگر اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، تو نے ہمیں دے دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال علم والا اور کمال حکمت والا ہے. قال، تو اللہ رب العزت نے پھر کیا فرمایا اس کے بعد؟ یا آدم. اب دوبارہ خطاب ہوتا ہے. پھر اس میں آدم علیہ السلام کے جو نام لے کر بلایا گیا، اس میں پھر شرف کا اظہار ہے. اب آدم علیہ السلام کی فوقیت ثابت کرنی ہے نا. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا ہے آدم کو اور آدم کی اولاد کو. کاش کہ وہ سمجھ آئیں، کاش کہ وہ اس امامت کے حقدار بن جائیں جو اللہ نے انسان کو ان کے باپ جد امجد کے ذریعے دیا ہے. قال یا آدم. اور یہ جو آدم علیہ السلام کا ہمارا جد امجد ہونا ہے، باپ ہونا ہے، جمیع بنی نو انسان کا، یہ معمولی مقام نہیں ہے. ابوت جو ہے نا، والد ہونا، باپ ہونا، بہت بڑا شرف اور مقام ہے. حدیث معراج میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
معراج کی رات تشریف لے گئے تو مختلف آسمانوں پر ان کی مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو جب وہ ان سے ملتے تو وہ یہ کہتے کہ مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ صالح نبی اور صالح بھائی کو خوش آمدید، مرحبا. لیکن جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ مرحبا واہلا بابنی نعم الابن انت. یہاں کہا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا، اس انداز سے خطاب کیا، اور آپ کیا ہی اچھے بیٹے ہیں. اور بہت ہے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی انداز اختیار کیا، مرحبا بالابن الصالح. مقام دیا ہے نا اللہ رب العزت نے، بہت بڑا مقام ہے. تو کاش کہ یہ مقام اولاد بھی سمجھ لے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ آپ بتاؤ انہیں ان کے نام سے خبردار کرو، بتاؤ ان کو جو نام اللہ نے سکھائے تھے. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان کو وہ نام بتا دیے جو فرشتے نہیں جانتے تھے، جو نہیں بتا سکے. قال، تو اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں ہی آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، غیب کو جانتا ہوں. تو کیا یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سوال کر رہے ہیں الم اقل لکم، یہ کوئی استفسار کر رہے ہیں؟ علم نہیں ہے؟ یا فرشتوں کو اسے انکار تھا کہ اللہ نے نہیں کہا تھا؟ کیا مطلب ہے؟ یہ سب اسلوب بتاتا ہے کہ ایک تو ان کی تعجیز ہے، ان کی عاجزی کا اظہار ہے، اور آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہے، اور دوسرا اس میں مبالغہ ہے اس تمام واقعے میں کہ اس چیز کو اللہ نے ایک قوی حجت قرار دیا ہے گویا آدم علیہ السلام کی اہلیت کے لیے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اچھا، اب یہ تمام جو بات ہے آپ نے محسوس کیا کہ یہ مرکوز ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے لیے جو تعلیم الاسماء تھی نا، جو اللہ نے نام سکھائے، اس کے اندر بہت یعنی عظیم معانی ہے، اس کے اندر جو پنہاں ہیں وہ کیا ہیں، یہ اسماء کیا تھے، اس کے بارے میں پھر بہت جو ہیں وہ اقوال ہیں. کسی نے کہا کہ یہ اسماء سے مراد تھے آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے نام بتائے گئے، ان کی جو ذریت تھی، ان کی اپنی اولاد، اس میں انبیاء بھی تھے علیہم الصلوۃ والسلام اور دیگر پھر ان کی اولاد بھی تھی. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا کہ ان یریہ صور الانبیاء من ذریتی، کہ اللہ مجھے میری اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام کی جو صورتیں ہیں وہ دکھائی جائیں. تو اللہ نے دکھا دیا. فرأى فيهم من يبس فقال یا رب من هذا قال ابنك داود. تو ان میں سے ایک انہوں نے شکل دیکھی کہ جن کے چہرے پر چمک اور نور تھا. تو آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے میری اولاد میں سے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بیٹے داود علیہ السلام ہیں. تو کچھ نے کہا کہ اس سے مراد ان کو یہ کہ ان کو ذریت تھی، ان کا نام بتا دیے. کچھ نے کہا کہ ملائکہ تھے، ملائکہ کے نام بتا دیے گئے. کسی نے کہا کہ نہیں، جن چیزوں کی آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی اس وقت زمین میں جا کر، جو ان کی ضرورت کی اشیاء تھیں، ان کے نام بتا دیے گئے. انسان کی ضرورت کی جو عام اشیاء ہیں، چیزوں کے نام ہیں، وہ بتا دیے گئے. اور دیگر مفسرین نے جو راجح قول ہے، ہم زیادہ اقوال میں نہیں جاتے، آپ کو معلوم ہے، ذکر کر دیتے ہیں مجمل انصاف اور اثر مرکوز کرتے ہیں توجہ اپنی تفسیر کے اوپر جو ہمارے ریلیونٹ چیزیں ہیں. جو اس میں راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ وعلم آدم الاسماء كلها، ال لگا ہوا ہے نا اسماء کے ساتھ، یہ استغراق کے لیے ہے کہ تمام نام، اور کلھا سے کیا ہے، اس کی تاکید ہو گئی ہے. سمجھ گئے بات؟ کہ تمام کے تمام. اگر یہ صرف چند مخصوص نام ہوتے جو معلوم تھے آدم کو، یا وہ چند ایک خاص لوگوں کے نام ہوتے جیسے ملائکہ کے نام تھے، کچھ اشیاء کے نام ہوتے جو محدود ہوتی، تو پھر یہ کلھا ساتھ لانے کی ضرورت نہ ہوتی. پھر وہ ال سے مراد جو ہے نا الاحدی ہوتا، کہ جو ذہن میں آدم علیہ السلام کے یا ملائکہ کے وہ چند نام تھے یا علم میں تھے یا ان کے سامنے موجود تھے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کلھا نے آ کر یہ وہم دور کر دیا کہ نہیں، تمام کے تمام نام تھے، الاسماء کلھا. لیکن اس سے مراد بہرحال یہ نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام نام یہ کلی، یہ استغراق کلی ہو کہ جیسے اللہ کے پاس علم ہے ہر چیز کا اس طرح سے علم تھا. نہیں،
اللہ نے علم دیا آدموں کو مخلوق کے اعتبار سے. بہرحال یہ تمام اشیاء کے نام تھے. اور یہ جو تفسیر ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ بعض احادیث سے بھی ہوتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے وہ لوگ شفاعت کے لیے تلاش کریں گے کہ کس کے پاس جائیں. تو پھر فیأتون آدم فیقولون، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حدیث میں آتا ہے اور اس کے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کے مناقب بیان کریں گے کہ انت ابو الناس، کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، جد امجد ہیں. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا ہے. واسجد لک ملائکتہ، اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو سجدہ کروایا ہے آپ کے لیے. وعلمک اسماء کل شیء، اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے گئے ہیں، بتائے ہیں اللہ نے. تو اس سے وضاحت ہوگی کہ وہ تمام اشیاء کے نام تھے. فاشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا ھذا، تو اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کیجیے تاکہ ہم اپنی اس مصیبت سے جان چھڑائیں. تو یہ نام تھے تمام اشیاء کے. ابن عباس نے کہا حتی القصعۃ والقصیعۃ، یہاں تک کہ چھوٹا پیالہ اور بڑا پیالہ اس کے بھی نام بتائے گئے. یعنی تمام چیزوں کے نام. اجناس بھی تھی، ذوات، اس میں جو مانوی چیزیں ہیں جیسے ہے نا کانکریٹ اور ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی، محبت، بغض، کراہت، خوشی اور غم، یہ ان کے بھی نام تھے. صفات ہوں، اعراض ہوں، اجسام ہوں، ذوات ہوں، ہر طرح کی. اور پھر یہاں تک علماء نے کہا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو نام تھے صرف یہ نہیں کہ وہ ان کے نام تھے، بلکہ ان ناموں کے تحت جو ان اشیاء کا جو مقصد ہے، حکمت تھی، ان کا صحیح محل، یہ تمام چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی. علم ہے نا، تو علم میں جامع ہوتا ہے. جب ایک چیز کا آپ نام جانتے ہیں اور اس کی حدود کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ایک کانسیپٹ، تو پھر اس کے استعمال کو بھی آپ جان لیتے ہیں. ہے یا نہیں ایسا؟ الصلاۃ، نماز. جب ایک انسان نماز کی شرعی تعریف کو، اس کی حیت کو سمجھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ نماز شرعی کسے کہتے ہیں، تو کیا وہ نماز کے احکامات کو نہیں سمجھتا یا اس کی شروط کو نہیں جان لیتا؟ اس کے ضمن میں ایمان ہے، کفر ہے. اسی طرح سے ایک شخص نے نماز پڑھی، اس نے کئی بار نماز دہرائی، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اس کی نماز میں خشوع نہیں تھا بالکل. تو اب جو شرعی نماز کا جو لفظ شرعی ہے نماز کا، الصلاۃ، اس کا اطلاق اس کی نماز پر نہیں ہو رہا. کیوں؟ کہ اس کی نماز میں ایک چیز، ایک رکن کی کمی ہے جو کہ خشوع ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا کہ شرعی نماز کیا ہوتی ہے. جب الصلاۃ کا لفظ سمجھ لیا، اور یہ سمجھ کیسے آئے گا اس کو؟ الصلاۃ کی جو تعریف ہے کہاں سے لے گا؟ لغت سے لے گا، شریعت سے، کتاب و سنت سے معلوم کرے گا. ہر چیز اس طرح سے ہے. جتنے مفاہیم ہیں شریعت کے، تمام کیسے معلوم ہوں گے؟ علم وحی سے معلوم ہوں گے نا، ورنہ کتاب و سنت اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر تو لغت کافی تھی ان کی. اور لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو الصلاۃ کا جو لفظ ہے، اس میں جو ہے وہ حرکت کا نام اور اپنی ٹانگوں کو ہلانے کا مطلب ہی آ جاتا ہے. اس سے رقص بھی نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک، اور مختلف مفاہیم وہ بھی نکالے جا سکتے ہیں. تو بہرحال وعلم آدم الاسماء کلھا. اسماء، اسم، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اور یہ کیا چیز تھی جو آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، جسے انسان کو اللہ نے شرف دیا اور کرامت دی؟ اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ علماء نے بحث کی ہے، لیکن میرے سامنے ایک بحث ہے جو کہ خلاصہ ہے پوری بات کا، اور وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رسالہ ہے فی الحقیقت والمجاز، حقیقت و مجاز کے مسئلہ میں. اس کے ضمن میں انہوں نے ایک بحث یہ بھی کی ہے، اور مقامات میں بھی کی ہے، اور انہوں نے کمال کر دیا ہے. جیسے کہ ان کی شان ہے، ان کی جلالت علمی ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. وہ بحث جو ہے اس کا، وہ بھی ایک اہم ہے، عقیدے کا ایک اہم باب ہے، اور یہاں بھی عقیدے کا باب بڑا اہم ہے اسماء کے اندر. وہ بھی سن لیجیے. اس کا مختصر، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ اور بہت سے ہمارے جو علماء کرام ہیں کبار متقدمین میں سے بھی اور موجودہ، ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن کریم میں مجاز نہیں ہے.
قرآن کریم کا جو لفظ ہے ہر لفظ اپنے حقیقی معنی میں. وسع کرسیہ السماوات والارض، کیا مطلب ہے کرسی کا؟ کرسی سے مراد کرسی ہے، اللہ کی کرسی نے گھیر رکھا ہے زمین و آسمان کو. کرسی سے مراد صرف اقتدار نہیں ہے. ہاں کرسی کی دلالت اقتدار پر بھی ہوتی ہے کہ کرسی کا اگر جو مالک کسی کرسی نے گھیر رکھا ہے تو کیا اس کا اقتدار ثابت نہیں ہو جائے گا لزومی اعتبار سے؟ ہو جائے گا نا، وہ تو ہے. لیکن یہ ہے کہ کرسی کا انکار کرنا اور اقتدار کے معنی میں لینا یا قوت کے معنی میں لینا صرف یہ مجازی معنی ہے، کرسی کا حقیقی معنی نہیں. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، ہاتھ ثابت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے، قدرت ہے. کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت اور قدرت بھی ثابت ہے، اور ہاتھ سے یہ معنی بھی معلوم ہوتا ہے. لیکن کیا اس کا اصل معنی کا انکار کر دیا جائے؟ لوگوں نے اللہ کی حیا کا انکار کیا اور دیگر میں نہیں، سب مجازی معنی ہے، سب مجاز. شریعت کو مذاق بنا دیا. یہ مجاز اتنا بڑا فتنہ بن گیا کہ شریعت کی جس بات کو اٹھا کر پھینکنا ہے حقیقت کو، نہیں یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے. عرش بھی مجاز، کرسی سب کچھ، حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ جنت اور جہنم بھی مجاز ہے. جنت میں جو نہریں ویرے ہیں سب یہ روحانی پہلو سے بات ہوتی ہے کہ یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. سمجھ گئے بات؟ تو پھر مختلف اس میں جو ہے نا وہ فرقے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کوئی کھلواڑ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس میں محکم معانی ہیں، اور جو معانی اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمائے ہیں، وہ وہی ہیں جو انہوں نے سمجھے، حقیقی معنی کے اعتبار سے سمجھے، اور اس میں کوئی انہوں نے مجاز کے اس قسم کے جو ہے نا وہ ہیلوں کو اختیار نہیں کیا. تو میٹافوریکلی ہم کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں اپنی طرف سے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اس مجاز کا قرآن کریم میں اس کے وجود کا انکار کیا تو وہ یہاں تک چلے گئے، وہ کہنے لگے کہ تم جو بات کرتے ہو کہ لغت میں مجاز اور حقیقت کا ایک تصور ہے، وہ کہتے ہیں کہ لغت میں مجاز کچھ نہیں ہوتا. ہر لفظ جو استعمال ہوا اپنی حقیقت میں ہی استعمال ہوتا ہے. اس کو پھر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس کی جو تعریف جو لوگ کرتے ہیں مجاز اور حقیقت کا فرق کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ایک موٹی سی بات، وہ کہتے ہیں یہ لفظ المستعمل فی ما وضع له، اور مجاز کیا ہے، اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له، کہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے نا، میری بات فالو کر رہے ہیں ہم سب لوگ، سمجھ رہے ہیں کہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا ہے نا اس کو اس معنی میں استعمال کرنا یہ حقیقت ہے. جیسے کہ الاسد شیر کو کہتے ہیں، تو یہ اگر شیر اسد بول کر آپ شیر مراد لیں گے تو یہ حقیقت ہوگی. لیکن اگر آپ کو انسان آیا ہو کہ جاء الاسد، کہ تو پھر مراد اس سے جو ہے وہ شیر نہیں بلکہ اس سے مراد دلیر اور شجاع انسان ہے، تو یہ مجازی معنی ہوگا. ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ یہ بھی حقیقت ہے. شیر کا لفظ شجاع انسان کے معنی میں استعمال ہونا بھی حقیقی استعمال ہے، جیسا کہ شیر کے معنی میں استعمال ہونا حقیقی ہے. اور وہ کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو کہ نہیں، لفظ پہلے وضع کیا جاتا ہے ایک معنی کے لیے، اور جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس کو اسی معنی میں استعمال کرنا حقیقت ہے، اور کسی اور معنی میں استعمال کرنا مجاز ہے جس کا علم قرائن کے ذریعے ہوتا ہے. تو کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی میٹنگ بیٹھ ہوتی ہے، یہ کانفرنس ہوتی ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ لفظ جو کسی بھی زبان کا ہے اس کا حقیقی معنی یہ ہے، اس میں استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو استعمال ہوگا وہ مجاز میں ہوگا. اردو کو لے لیں، ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ شعر کا جو مطلب ہے ایک ہماری زبان کے اندر، وہ پہلے ہم نے طے کیا تھا سب نے بیٹھ کر، پورے اہل زبان اردو والے جو اردو دان ہیں، کہ یہ صرف جانور کے لیے استعمال ہوگا، انسان کے لیے استعمال ہونا اس کا مجاز ہوگا. یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز موجود ہے وہ صرف استعمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ لغت میں جو اصل ہے وہ صرف استعمال ہوتا ہے بس، اور اہل زبان نے اس لفظ کو استعمال کیا حقیقی شعر کے لیے بھی الاسد، اور اہل زبان نے ہی اس کو استعمال کیا شجاع آدمی کے لیے بھی. اور تم کیسے کہتے ہو کہ وہاں پر حقیقت ہے یہاں پر مجاز ہے؟ یہاں پر کیوں حقیقت نہیں ہے؟ اس کا کم از کم میرے علم کے مطابق کوئی توڑ نہیں ہے کسی کے پاس، ابھی تک اس نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے آ کے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہے فلاں فلاں، لیکن کوئی اس کا علمی جواب. وہ کہتے ہیں یہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے قرائن لے کر آؤ کہ جو کلام ان سے خالی ہوتا ہے، ہر کلام میں قرینہ ہوتا ہے. جیسے قرینے کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ یہاں پر شیر سے مراد وہ جنگل کا شیر ہے، ویسے ہی قرینے کے ذریعے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کو شیر کہا گیا، یہ بہادری کے معنی میں. تو انہوں نے کہا جی ڈکشنری کو دیکھیں کھول کے تو اس میں شاید یہ معنی لکھا ہو. انہوں نے کہا ڈکشنری میں وہ معنی ہوتا ہے جو لوگ عام استعمال کرتے ہیں، جو عام ان کے ذہنوں میں آتا ہے پہلی دفعہ، ورنہ ڈکشنری کے اندر دوسرا معنی بھی موجود ہے. سمجھ گئے بات؟ تو انہوں نے اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا. اب اس کو تو ایک بات ہوگی. اب
اسی بات کو لے آئیں ذرا ایسا اپنی اس کے اوپر، اس کا گہرا تعلق ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا، تو کچھ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو وہ تمام زبانیں سکھا دی گئی تھیں جو آج کل تمام دنیا بولتی ہے. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے. تو اس بات کو پھر انہوں نے جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس کا رد کیا. انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت میں تو صرف سب ختم ہو گئی تھی طوفان نوح میں. نوح علیہ السلام بچے، قرآن میں آتا ہے وجعلنا ذریتہ هم الباقین. نوح علیہ السلام بچے، ان کے 3 بیٹے جو کہا جاتے ہیں حام، سام اور یافث. اور یہ کہنا کہ ان تینوں نے پوری دنیا کی تمام زبانیں ان کو آتی تھیں، یہ بات ویسی ہی غلط ہے. پھر انہوں نے بہت سے دلائل ثابت کیا کہ ایک ہی باپ کی اولاد میں باہم زبانوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے. جو وہ بولتا ہے دوسرا سمجھتا نہیں ہے اس کو، دوسرا قبیلہ اس سے مختلف زبان بولتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سب جو ہے وہ زبانیں ایک 3 سے آئی ہوں؟ تو انہوں نے کہا یہ بات آپ کی غلط، ایسی کوئی چیز نہیں. بلکہ وہ یہاں تک چلے گئے، انہوں نے کہا بہت سی زبانوں میں آپ کو ہفتے کا تصور نہیں ملتا ہے، شہر کا ملتا ہے، مہینے کا ملتا ہے، یا دن کا ملتا ہے. کیونکہ سورج چاند سے ان کا تعلق ہے نا، مہینہ چاند سے پہچانا گیا ایک عقلی طور پہ آبزرویشن، اور سورج جو ہے اس نے آپ کو دن کی پہچان کرا دی، دن و شام کی. لیکن یہ جو ہفتے کا تصور ہے یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں تو وہی سے آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کے بعد 7واں دن، جیسے یہود کہتے تھے کہ 7واں دن میں کوئی تخلیق نہیں ہوئی تو کوئی کام نہیں ہوا، تو سبت کہہ دیا اس کو، سبت یثبت السبت، کہ وہ منقطع، کام منقطع ہو گیا تو 7 دن بنا دیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تصور ہے 7 دنوں کا جو نکالا ہوا ہے، یہ تو لغت سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا، یہ تو آیا ہی صریحاً وحی کے ساتھ ہے. بہرحال تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھا پھر یہ کیا تھا علم آدم الاسماء، وہ تمام کے تمام اسماء کیا تھے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی زبان، وہ جو اشیاء کے نام تھے وہ بھی سکھائے، ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ ملکہ اور یہ صلاحیت الہام فرما دی کہ انسان جو بھی دنیا میں کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی تصور اپنے نفس میں قائم کرتا ہے، اس کو ایک لفظ سے تعبیر کر سکتا ہے، اور اس کی تعبیر کرنے سے اس جیسے جو لوگ ہیں اس کے گرد و پیش میں، ماحول میں، ان کے آپس میں ملاپ سے خود بخود ایک زبان وجود میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی صلاحیت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے صلاحیت جانوروں کو بھی دی ہوئی ہے. علمنا منطق الطیر قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹی نے بھی کہا تھا، اور ان کی بھی ایک بولی تھی، پرندوں کی بھی بولی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان نے جو ہے پرندوں کی یہ واضح سن کر جو ہے وہ سیکھا، اور کبھی کسی ورقے کے رگڑنے کی آواز سنی وہاں سے نکالا. ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو یہ صلاحیت الہام کی ہے، یہ ملکہ دی ہے. کیا؟ کہ جو بھی تصورات ہیں ان کو وہ ناموں سے یاد کرتا ہے. اس کا فرق کیا پڑتا ہے اس بات سے؟ نتیجے پہ آ جائیں. اس کو ذرا تھوڑا سا مزید پریکٹیکل انداز میں دیکھیں. بچہ جو کسی قوم میں پیدا ہوتا ہے وہ زبان کیسے سیکھتا ہے؟ جی سنتا ہے. اس کو پہلے آپ حرف سکھاتے ہیں، الف با تا، تو ہم اسکولوں میں سکھاتے ہیں نا. جو نیچرلی جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی وہ بھی زبان بہترین بولتا ہے، اگر اچھی وہ شائستہ گفتگو والے ماحول میں رہا. کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کسی کو سکھانا، دیکھو دروازہ اور اشارہ کر دیا، چیز کی طرف اشارہ کر کے کہا، گلاس، کتاب اور اشارہ کر. علم آدم الاسماء کلھا. یہ نیچرل طریقہ ہے لینگویج کو ایکوائر کرنے کا. غور کر رہے ہیں بات پر؟ یہ وہ طریقہ ہے جو انسان کو پختگی دیتا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے. اور اس پر بات کی ابن تیمیہ نے خوب. لنگوسٹک کے اندر بھی ایک ماسٹر پیس ہے ان کی جو گفتگو ہے ساری. یہ طریقہ ہے کہ بچہ سیکھتا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچہ سیکھنے کے دوران ان اشیاء کے اندر فرق نہیں کر سکتا ہے. ہوتا ہے نا، آپ بیٹا گلاس دے دو، اس نے آپ کو جگ پکڑا دیا. وہ بھی گلاس اور جگ کے اندر اس کے ذہن میں واضح فرق نہیں ہے، باؤنڈریز اتنی کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمارے بیچارے آج کے کئی مسلمان ہوتے ہیں، ان کو بہت سی باتوں کا نہیں پتا، دینی اور شرعی باتیں. یہ بھی تو اسماء ہے نا. اسماء ہے یا نہیں؟ ایمان، کفر، نفاق، شرک، توحید، الصلاۃ، الصیام، الحج، الاستغاثہ، یہ تمام کیا ہیں؟ اسماء ہے یا نہیں؟ ان اسماء کی حدود کو جاننا، دوسرے سے مکس نہ کرنا، یہ ہے علم آدم الاسماء کلھا. اس کی حدود کو سمجھ لینا اور جان لینا. اور جو نہیں سمجھتا حدود کو، پھر وہاں سے اس کے علم کے اندر یہ نقص ہے. اور یہ حدود سمجھ لینا علم ہے، بہت بڑا علم ہے.
اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. یہ جو اعراب ہے نا، یہ کفر و نفاق میں سب سے زیادہ شدید ہیں، اور فرمایا کہ یہ واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ جو ما انزل اللہ ہے اس کی حدود سے بھی سب سے زیادہ یہ ناواقف ہیں. ما انزل اللہ کی حدود کیا ہے؟ اللہ نے جو آسمان سے نازل فرمایا ہے اس کی حد کو جاننا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تقویٰ، ہدی للمتقین. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس کو جاننا. یہ اسم ہے، اس اسم کا مسمى جاننا، پورا تصور ہے، پورا ایمان اور عقیدہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ جو صلاحیت ہے انسان کے اندر کہ وہ اس بنا پر چیزوں کو سیکھتا ہے، یہ وہ فطری انداز ہے زبانیں سیکھنے کا، چیزوں کو جاننے کا، حقائق کو سمجھنے کا، وہ باطنی ہوں یا وہ ظاہری ہوں، وہ مادی ہوں، حسی ہوں یا معنوی ہوں. یہ جو اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، یہ ہے بہت بڑا حصہ. وعلم آدم الاسماء كلها. اور یہ وہ انسان کی صلاحیت ہے، علم کی، وہ قوت ہے، سبحان اللہ، وہ تعبیر کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ جس سے انسان فرشتوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اور بدلتے ادوار میں وہ شریعت کو بھی سمجھتا ہے، اور شریعت کے اطلاقات کو کہ میں نے کس طرح سے اس دور میں اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، یہ بھی وہ سیکھتا اور سمجھ لیتا ہے. ثم عرضهم على الملائکہ. پھر اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے یہاں پر کہ ثم عرضهم، تو پھر یہ اسماء کہنے کے بعد کلھا کہا اور ثم عرضها کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اسماء تو بے جان چیزوں کے ہیں نا، تو عرضهم کیوں کہا، جو کہ ذوی العقول کے لیے جمع آتی ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ نے مسمیات پیش کیے. ممکن ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں جو جن کے نام تھے وہ چیزیں پیش کر دی ہوں، یا اللہ نے یہ نام بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں. بتاؤ کس چیز کا یا کس تصور کا نام کون سا ہے؟ یہ بھی تو ہے نا، یہ کس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے. یہ دونوں باتیں اور بھی اس کے امکانات ہو سکتے ہیں. ثم عرضهم على الملائکہ. اور یہ جو بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سوال کرنے والا یہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے ان چیزوں کو، اشیاء کو پیش کیا، اس میں عقل والی بھی تھیں اور غیر عقل والی بھی تھیں، ایسی ہے نا، تو پھر اللہ نے عقل والوں کے لیے جو سیکھا ہے جمع کا، وہ کیوں استعمال کیا؟ تو قرآن کریم میں اس کے کئی استعمالات ہیں. ہم نے ہر بات کو قرآن کی روح سے بھی دیکھنا ہے، اس کی لغت کے پہلو سے سمجھنا ہے کہ جہاں پر غیر ذوی العقول کے لیے بھی جو عقل والوں کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوا ہے. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. رأیتہا نہیں کہا ہے کہ میں نے سورج چاند ستاروں کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. ہم کیونکہ ان کا جو فعل تھا وہ عقل والوں جیسا تھا، اس بنا پر ان کے لیے عقل والوں کو صیغہ استعمال. یا جب ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب جمع ہو تو جو کہ ذوی العقول کا امتیاز اور شرف ہوتا ہے یا ان کی اکثریت ہوتی ہے تو صیغہ ان کا استعمال ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. آپ نے سورہ نور کے اندر پڑھا تھا منہم من یمشی علی اربع منہم من یمشی علی بطنہ، کہ جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، تو من آیا ہے جو عقل والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہرحال فقال انبئونی، اخبرونی نہیں کہا، انبئونی کہا. کیوں؟ اس لیے کہ نبا اور خبر میں یہ فرق ہے کہ نبا کسی عظیم اور اہم معاملے کی خبر ہے، عام معمولی خبر نہیں ہے جو انسان تھوڑی سی تصدیق کرتا ہے، معلوم کرتا ہے. نبا جو ہے وہ اہم معاملہ. نبی بھی اسی سے ہے. نبی اور آدم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، نبی مکلم، اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے. تو یہ نبا عما یتساءلون عن النبأ العظیم. اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. تو ایک اہم چیز، اہم واقعے کی خبر. نبی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ینبئ عن اللہ تعالی، وہ اللہ کی طرف سے وہ خبر دیتا ہے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں. تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بے شک تو ہی کمال علم والا اور کمال حکمت والا ہے. حکیم کے دو معنی یہاں پر ہیں. حکمت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت میں باکمال ہیں، کامل ہیں. اور اسی طرح سے حکم میں بھی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل اور اکمل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جمیع حکم ہے، لہ الحکم، کوئی اللہ کی بادشاہت اور حکم میں شریک نہیں ہے، جو چاہتے ہیں اس کا نفاذ کرتے ہیں۔ اور حکامہ جو ہے وہ بولتے ہیں اس لگام کو جو جانور کو ڈالی جاتی ہے، نکیل، اور اس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس حکمت ہے، یہ حکمہ فعلہ کے وزن پر ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم پڑھا تھا ہم نے جلسہ اور جلسہ، جلسہ ایک بار بیٹھ کر اٹھ جانا، جلسہ خاص انداز میں بیٹھنا۔ حکمت معمولی صرف علم نہیں ہے، بلکہ وہ خاص علم اور معرفت ہے جو انسان کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ کوئی کام بھی کرے تو اس کو انتہائی پختہ طریقے سے اور اعتدال سے اور عقل مندی سے کرے، اور اس کے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے کرے، اور ہر چیز کو ساتھ وہی رویہ اختیار کرے جو اس کے ساتھ کرنے کا لائق ہے۔ تو اللہ کی خاص یہ نعمت ہے، اللہ کسی کو حکمت عطا فرمائے۔ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو یہاں پر علیم و حکیم دونوں مل کر آئے ہیں، علم عام ہے اور حکمت خاص ہے، تو یہ دونوں مل کر کمال پیدا کرتے ہیں۔ کہیں پر حکیم و علیم بھی آتا ہے، یہاں پر علیم و حکیم ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی بات ہوتی ہے۔ پہلے علم کا ذکر آیا، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کی بنا پر پہلے علم کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد اللہ کا یہ حکم تھا جو اللہ نے تخلیق کیا، آدم کو خلیفہ بنانے کا حکم تھا، اس کا ذکر آیا۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم جو ہے وہ صرف عبادت پر فوقیت رکھتا ہے۔ ملائکہ عابد ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا برابر بھی سستی کا شکار نہیں ہوتے۔ لیکن آدم علیہ السلام کی فضیلت کس بنا پر ہوئی؟ علم کی بنا پر۔ تو وہ علم جو اللہ عطا فرماتا ہے شریعت میں اپنی معرفت کا اور اشیاء کا اور حقائق کا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ یہ بعض ہمارے عام جو مترجمین ہیں انہوں نے یہ ترجمہ یہی کیا ہے کہ کنتم کی وجہ سے، کہ جو تم چھپاتے تھے، ماضی کا معنی کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس میں دو تین باتیں ہیں سمجھنے کی۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، ماں اللہ اس کو پہلے سے ہی جانتا ہے نا کہ نہیں جانتا؟ تو جو چیز ظاہر کی جاتی ہے، ابداع، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنے سے پہلے مخفی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب وہ ظاہر نہیں کیا مخفی، تب بھی جانتا ہے، تب بھی جانتا ہے۔ وما کنتم تکتمون، اور پھر یہ کانا جو یہاں پر آ گیا ہے اس میں استمرار کا معنی ہے کہ جو تم کبھی بھی چھپاؤ گے اور تم ہمیشہ چھپاتے رہے یا چھپاتے رہو گے، کچھ بھی تمہارے نفسوں میں ہوگا، اللہ اس کو بھی جان۔ استمرار کیسے؟ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تھا نہیں، اللہ ہمیشہ سے علم و حکمت والا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو استمرار کا معنی وہ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے۔ تیسرا معنی ایک اور ہے کنتم، وہ مبالغہ ہے۔ وما کنتم تکتمون، کانا مبالغے کے لیے ہے کہ وما کنتم تکتمون، کہ جو کچھ بھی تم چھپاؤ، جتنا بھی چھپاؤ، تم اپنے دل کے کسی بھی نہا خانہ میں، کتنی بھی گہرائی میں چھپا لو، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ جو تم نے ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو یہ کرے گا، خون بہائے گا، وغیرہ وغیرہ، اور پھر دیگر باتیں کچھ اور بھی ہیں، بعض احادیث میں ذکر ہوئی ہیں، اگر چونکہ صحت میں کچھ کلام ہے لیکن یہ موجود ہے، وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ جیسے کہ ان کا یہ قول تھا ملائکہ کا کہ لن یخلق ربنا خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم منا، کہ اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا جو ہم سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز ہوگی اور زیادہ علم والی ہوگی۔ یہ ان کے اندر یہ بات موجود تھی، اور دیگر بھی ان کی چیزیں ایسی ان کے ذہن میں موجود تھیں، اللہ کو اس کا علم تھا۔ تو اللہ نے اپنے علم کی برتری کا اظہار فرمایا، اور وہ علام الغیوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، مکمل ہوا باذن اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ کل سے پھر ہم جو وہ واقعہ ہے، اس کے بعد پھر یہ جو قصہ چلتا ہے یہ اپنی ترتیب میں اسی طرح سے ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان، پھر اس کے بعد ان کو تعلیم دینا اسماء کی، اس کے بعد پھر حکم ہے کہ سجدہ کیا جائے، اور پھر اس کے اندر حکمت کیا آتی ہے، انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے۔
تو یہ علم آدم الاسماء تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ الاسماء، تو یہ ایک فطری طریقہ کار ہے، اور یہی طریقہ شریعت کے علم کو جاننے کا ہے کہ اگر انسان نے شریعت کو سیکھنا اور سمجھنا ہے تو وہ ایک بچہ بن جائے، شریعت کی کتاب میں، شریعت کے ماحول میں ایک بچہ بن جائے، کتاب و سنت کے سامنے بیٹھے، علماء کی مجالس میں بیٹھے اور ان کی محافل میں شریک ہو، ان سے سنے۔ بچہ پہلے کیا کرتا ہے؟ کئی سال صرف سنتا ہے، پھر ایک دن وہ اچانک بول پڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو دعویٰ کرنا، اچھا یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کا یعنی ایک اور ہی اس کا الٹ طرز جو ہے وہ اختیار کر لیا کہ ہر چیز کی تعریف کرو جی، یہ اسلوب شریعت کا اسلوب نہیں ہے۔ غصے کی تعریف کرو کہ کیا ہوتا ہے، فلاں چیز کی تعریف کرو، یہ تعریف کرنا اور حد بندی کرنا، یہ چیز جو ہے یہ کوئی فطری انداز نہیں ہے۔ فطری انداز کیا ہے کہ جو بھی آپ نے زبان سیکھنی ہے اس کے ماحول میں چلے جائیں اور اس کے ماحول میں مستغرق ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ خود بخود اس کے مزاج کو اور ایک جامع طریقے سے اس زبان کو اخذ کریں گے۔ یہی شریعت کے علوم کو اخذ کرنے کا طریقہ ہے، یہی آدم علیہ السلام کو سکھانے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ تو اس لیے اس کو اختیار کرنا جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ اسی طرح سے علمی انداز میں انہوں نے بات کی، تو وہ کہنے لگے جی آپ شرک کی تعریف کریں، تعریف کلی منطقی تعریف کریں۔ میں نے کہا یار یہ کلی منطقی جو ہے نا، اس کی کوئی دین میں حیثیت نہیں ہے، آپ کی اور میری تعریف جو بھی ہوگی وہ کبھی بھی اتنی جامع نہیں ہو سکتی جو تعریف کتاب و سنت نے کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ اس کو اس انداز۔ تو کہنے لگے اچھا وہ تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم کی آیت پیش کر دی، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ تعریف ہے، اور دیگر تعریف جو اللہ کے رسول نے فرمایا اس باب میں۔ یہ پڑھے، جب آپ تمام چیزیں پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں جو تصور قائم ہوگا نا وہ اس کا مفہوم ہے۔ جو آپ اپنی حد بندیاں لگا رہے ہیں نا، پہلے جنس اور فصل لا کر پہلے یہ کرو، پھر فصل یہ نہیں ہے تو یہ نکال دو، یہ انداز اور اسلوب شرعی نہیں ہے، فلاسفہ کا طریقہ ہے، متکلمین کا اور فضول طریقہ ہے، جس سے ان کو خود بھی اطمینان نہیں ہوتا اور نہ کوئی بات کو ثابت کر سکتے ہیں، الٹا بلکہ خود الجھ جاتے ہیں اپنے مسائل میں۔ تو اس لیے شریعت کو سیکھنے کا ایک بہت بہترین اسلوب یہ ہے جو نبوی اسلوب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ تعلیم ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اس علم کی مجالس میں شریک ہوں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اڑنا بچھوڑنا بنائیں، دن رات صبح و شام اس کے اندر غرق ہو جائیں، تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد اللہ آپ کا سینہ کھولنا شروع کرے گا۔ سینہ کھولے گا، آپ کو ان کی سمجھ اور فہم حاصل ہوگا اور فقاہت حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ صرف تعریفوں کی حد تک رہ گئے کہ نام لو اور تعریف کرو، نام لو یاد کر لو، تو اس سے بسا اوقات دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان پھر بھی پختہ کار نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی فقاہت اور بصیرت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا آج خشک تھا موضوع، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ہماری علم اور تعلیم کا حصہ ہے، بتانا ضروری ہوتی ہیں آپ کو۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ماشاءاللہ شرکاء ہیں، الحمدللہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ ان کا جو مستویٰ ہے علمی وہ بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، اس طرح کی باتوں کو زیادہ اچھا سمجھنا شروع کر رہے ہیں، کم از کم ان کے ذہن میں چیزیں بیٹھ رہی ہیں، اور اس ماحول سے وہی بات علم آدم الاسماء وہی ہے کہ میں بول لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ نے کون سی بات کس حد تک، میرا ایک وسیع تجربہ ہے پڑھانے کا اور ہر میدان کو پڑھایا، تو معلوم ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس حد تک آپ نے اسے اخذ کیا ہے۔ بہت سی باتیں آپ کو سمجھ نہیں بھی آتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ کتنے عرصے بعد باذن اللہ تعالیٰ آپ وہ بھی سمجھنا شروع کر دیں گے اور آپ ان کو ان کی گہرائی میں ان کی بصیرت بھی حاصل کر لیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ باتیں اس طرح سے کتابوں کے اندر آپ کو مذکور نہیں ملیں گے، اسے ترغیباً کہہ رہا ہوں میں، جس طرح سے ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، خلاصہ یا تحقیق پیش کرتے ہیں، تو ان کو غور سے سنیے، سمجھیے اور ان کو سیکھیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وباللہ تعالیٰ توفیق، وباللہ تعالیٰ توفیق۔